مسیح میں میرے عزیزوں، ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ۔ تو چلیے آپ بھی ہمارے سنگ سنگ چلیے اور خدا ان کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز احمد، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ سسٹر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے، ایز یوزول۔ تھینکس گاڈ۔ اچھا، مسیح کی آزمائش جو شیطان کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور بڑی انہوں نے شیطان نے بڑی ہمت اور کانفیڈنس سے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اس پر بات چیت ہماری جاری ہے۔ دعا کرتے ہیں اور پھر اگلی آزمائش پر بات کرتے ہیں۔ جی، آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہر روز اپنے کلام سے ہمیں سیر کرنے کے لیے، ہر روز ہمیں اپنے تازہ من دینے کے لیے، ہر روز اپنی اے خدا بابرکت باتوں سے ہمیں بابرکت بنا دینے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور جتنے ویورز بھی اس اے خدا کلام کی باتوں کو سنیں، ان کی زندگی میں بھی یسوع مسیح کے نام سے 30، 60 اور 100 گنا اے خدا زندگی کی دھاریں پھوٹ نکلیں، اور وہ اپنی زندگی میں تیرے کلام کے ہونے کے سبب سے انجوائے کریں۔ تیرا شکر ہو، آج بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے پوری دنیا میں تیرے کلام کا پرچار سنا جائے اور دیکھا جائے، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین آمین آمین۔ جی جی سسٹر جی، ابھی ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے آپ تلاوت کریں، جی، اور پھر 11ویں آیت تک۔ 11ویں آیت تک۔ ہاں جی، کلام میں مرقوم ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے۔ وہ بھی لکھا ہوا ہے استعمال یہ کر رہے سسٹر جی بار بار آئے نہیں، یہ یسوع کے بارے میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، میں کہہ رہی یسوع مسیح نے بھی کہا لکھا ہے، تو شیطان نے بھی کہا لکھا ہے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ ہاللیلویہ، this is the glory of God، ہاللیلویہ۔ جی، یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اچھا دیکھیں، میں اس کے ساتھ ہی مجھے وہ بات بھی یاد آئی ہے کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے نا؟ لیکن یہاں پر جواب یہی تھا جو خداوند یسوع مسیح نے مطلب بتایا اس کو شیطان کو، کہ یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں تھا۔ ہاں جی جی، پھر لکھا ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ واو! یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جی، پہلی بات تو جو آپ نے خود بھی مطلب اس میں ریکگنائز کیا، آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ ابلیس نے بھی یسوع مسیح والی زبان استعمال کر کے اس نے کہا تیری بابت لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے پھر کہا کہ یہ پھر بھی اچھا دیکھیں یہ کیسی بات ہے، اس بات کی اس بات کو جانتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ تیری بابت لکھا ہے، اور ویسے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے نا۔ تو یہی تو ٹوسٹ کرتا ہے ایکچولی ہماری زندگیوں میں جو غلط فہمی آتی۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ ہم نے کہیں سے سنی اور پڑھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جو کچھ ہم کان میں سن رہے ہوتے ہیں نا، ایکچولی کئی دفعہ وہ چیزیں صحیح ہوتی بھی نہیں ہیں، اور وہ کئی دفعہ ایسی باتیں ہم سن لیتے ہیں جو ہماری زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں اور ہمارے رشتوں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ اور جب تک اس کی صحیح تصدیق نہ ہو جائے ہمیں اس چیزوں کو بلیو نہیں کرنا چاہیے، لیکن تصدیق تو بعد کی بات ہے۔ ونس وہ بات آپ کے منہ سے نکلی، اس نے شک پیدا کیا تو دلوں میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا اگر والا لفظ ہے، یہ بھی دراڑ پیدا کرنے والا ہے، شک پیدا کرنے والا ہے، تاکہ انسان پہلے جب گفتگو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ
इंसान जब किसी के साथ बातचीत करता है जो पहला अटेम्प्ट होता है उसका किसी के ऊपर वही बड़ा असर पजीर हो जाता है। और यीशु मसीह ने उससे कोई बहस नहीं की इसमें। हाँ, नहीं बहस करने की जरूरत ही नहीं, उसने कुछ नहीं कहा कि तू मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। हाँ। अगर उस यीशु मसीह ने सीधे जवाब दिए हैं उसको। तो उसने कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अच्छा, आगे जो बात है ना जो मैं जिस पर फोकस करना चाहता हूँ वो ये है 8वीं आयत से यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज हमारे सामने चैलेंज यही है एक्चुअली, ये जो आयत है ना ये इब्लीस आज हर बंदे को ऑफर करता है, ठीक है। अगर तू मुझे झुक कर सजदा, सजदे से मुराद ये नहीं होता कि इब्लीस नु सामने खड़ा करके ऐसे उन्हें सजदा कर रहे हैं। मीन्स वही है कि जितना ज़्यादा ध्यान दुनिया के चीज़ों और मामलात की तरफ हम लगाते हैं इसका मतलब है हमने अपनी तवज्जो और अपने सजदे खुदा से हटाकर हमने इब्लीस की तरफ अपने सजदों का रुख कर दिया, ठीक है। और आप समझें कि अगर साल में मैंने 2-4 दफ़ा बाइबल पढ़ी है या मैंने साल में 12 दफ़ा बाइबल पढ़ी है या 6-7 दफ़ा मैं चर्च गया हूँ तो इसका मतलब मेरे सारे सजदे वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा हुए हैं और गिनती के सजदे मेरे खुदा की तरफ हुए हैं। तो ये भी हमने थोड़ी देर रोज़ों के दिनों में हमने रुक कर और अपने आप का इंसाफ करना है, अपने आप को हमने एनालाइज करना है कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ, है ना। तो अगर वाकई मेरे सजदे ज़्यादा दुनिया की तरफ झुके हुए हैं तो फिर मुझे रुकना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए और इन रोज़ों के दिनों में मुझे अपनी तरजीहात को चेंज करना चाहिए, मुझे फ़ैसला करने की ज़रूरत है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है कि नहीं यहाँ पर तो मैं रॉन्ग जा रहा हूँ। यही वजह है कि मेरे घर से जो है ना वो बीमारी नहीं जा रही, मेरे घर के मसले मसाइल ठीक नहीं हो रहे हैं। कई दफ़ा मैं दुआ करता हूँ, दुआ जो है ना उसका कोई जवाब नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना इंसान आपस में कई दफ़ा कोसता है और वो चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहा होता है कि क्यों मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही। और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा कंप्लेन करने के बजाय जो हिस्सा मरियम ने चुन लिया था, मार्था की तरह कंप्लेन नहीं करनी हमने, बल्कि वो हिस्सा चुन लें जो कभी किसी से छीना ना जाएगा। और वो हिस्सा ये है कि खुदा के कदमों में बैठना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर आप खुदा के कदमों में बैठना शुरू कर देंगे, ज़रूर गौर करें। एक दफ़ा फिर मैं पास साहब से कहूँगी कि एक दफ़ा फिर इसे और ज़्यादा वाज़े करके दोबारा बोले, बिल्कुल ज़रूर दोबारा बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे दुनियादारी में हम बहुत ज़्यादा खो जाते हैं और अपने असल मकाम से हम हट जाते हैं, तो जैसे मार्था और मरियम की मिसाल हमने पिछले एपिसोड्स में देखी है, उसमें क्या हुआ था, खुदावन की जो खिदमत में उसके पास बैठ के कलाम सुन रही थी उसमें तो खुदावन ने उसकी तारीफ की है और उसने कहा ये हिस्सा जो तूने चुन लिया है इसको कोई छीन भी नहीं सकता। और लेकिन जो दुनिया की फिक्र तरद्दुद में है वो देखें कंप्लेन में से भरी हुई है, थकी हुई भी है, घबराई हुई भी है। और बाइबल में बाकायदा ये लफ्ज़ लिखा गया है कि जब ऐसे दुनिया में निशानात तुम देखो, दुनिया में मामलात होते हुए देखो तो तुम्हारा दिल ना घबराए। तो इसका मतलब है ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हम घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इन घबराहट से बचने के लिए जैसे मैंने कश्ती की मिसाल दी थी, तो वहाँ पर भी शागिर्दों के वसीला से खुदा हमें और इन तमाम ईमानदारों को सिखा रहा है कि बेटा अच्छा हिस्सा चुनो, कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाली बातें, फिर ये दुनिया में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव कैसे आ रहे हैं, फिर हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो आयत आखिरी हिस्सा 8वीं आयत का है कि दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत यीशु को दिखाई और कहा कि झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने जो है इन चीज़ों को एग्री नहीं किया है। यीशु मसीह ने तो कहा शैतान मुझसे दूर हो, तो वो लिखा है उसको छोड़कर चला गया। हम भी आज़माइश में पड़ते हैं। हाँ जी, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो ऐसा कहीं से हमें सुनने को मिल जाए या ऐसा सरगोशी हमें कोई इब्लीस अगर कान में कर भी दे, तो जैसे यीशु मसीह ने उसे कलाम के ज़रिए से कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो, है ना। तो जैसे उसने कहा शैतान मुझसे दूर हो, तो अब पतरस के साथ भी ये एक वाकया हुआ था जी, आपको पता है। तो उस वक्त भी पतरस को यीशु ने ये नहीं कहा, जो अंदर से बोल रहा था यीशु मसीह ने उसको कहा है।
تو انسان سے تو خدا پیار کرتا ہے. پہلی بات یہ بات سمجھ لیں کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے, اور آج بھی کوئی کلیسیا میں خادم ہو, چاہے وہ پاسٹر ہو, ایلڈر ہو, ڈیکن ہو, یا بشپ ہو, یا کوئی بھی ہو, یا کوئی ایک عام ایماندار ہو, اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس سے پیار نہیں کرتے. ہم اس سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو غلط فعل میں وہ پڑا ہوا ہے اس سے خدا بھی پیار نہیں کرتا, اس سے کلیسیا بھی پیار نہیں کرتی. اسی لیے کلیسیا کو کہا گیا اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس بندے کی ہلاکت نہیں چاہ رہے. بالکل. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور اگر وہ شخص جس کے بارے میں ہم یہ محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں, اگر وہ اس چیز سے باز آ جائے تو لکھا ہے وہ اپنی زندگی کو بچاتا ہے. بالکل. تو اور اس ہمارا لیے فرض بنتا ہے. ہاں جی, تو اس لیے اب ہمیں بہت زیادہ جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم رکھ رکھاؤ میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں, دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ ہم پڑھ کے ایک دوسرے کے فیور میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف ہم آنے سے گریز کرتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ میرے سے لوگ چھوٹ جائیں گے, دنیا چھوٹ جائیں گے, تعلقات خراب ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایمان کی بولی نہیں بولتا, کوئی سچ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا. تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے زندگیاں بکھرتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, برباد ہوتی ہیں. چرچوں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں, کلیسیوں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں, مسیح کے بدن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, بیماریاں آتی ہیں, دکھ آتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, ڈسٹریکشن آتی ہے, پھر وہاں پہ بنچال آتے ہیں, وہاں طوفان آتے ہیں. اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ لو جی اسی تے مسیدیں سنے, اسی مسیدیں ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. لیکن یہ تو اس سے زیادہ ہو گیا. لیکن غور نہیں کرتے نا, اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے. روزہ ہمیں غور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر روکنے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر روزہ رکھا ہے تو رک کر تھوڑا سوچ, بیٹھ, تنہائی میں تھوڑا ایک وقت گزار, تھوڑا اپنی پچھلی زندگی پر غور کر, آنکھیں بند کر, اپنی سوچیں خدا کی طرف لگا, اپنا دھیان خدا کی طرف لگا. کئی دفعہ ہم اتنا زیادہ بیزی ہیں دنیا میں, یقین مانے باجی, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ہم خدا کو جو ہے نا وہ ملاقات کر سکیں, یا خدا کو اپنی زندگی میں ایسے دیکھ سکیں اور تصورات میں لے سکیں. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں لوگ آنکھیں کھلی رہیں, ٹی وی سامنے لگا رہے, بس اس میں لگے رہیں. لیکن تنہائی میں جو وقت ہے نا, میں جب بھی باجی اسٹڈی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, میں اپنا ایکسپیرینس اکثر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, میری ذاتی زندگی کس طرح خداوند میں پرزور ہوتی ہے, کیسے میں زور پاتا ہوں, کیسے میں خداوند میں بحال ہوتا ہوں, کیسے ترقی پاتا ہوں, کیسے ان چیزوں پر غالب آتا ہوں جو مجھ پر غالب آتی ہیں. جی وہ تنہائی میں. بہت شکریہ, وہ تنہائی میں باجی, بہت شکریہ. صبح کے پیروں. ہاں جی, خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس طرح آپ کو استعمال کرتا رہے. ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی اور باقی تمام ویورز کے لیے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس وقت سن رہے ہیں. خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں ضرور کام کرے اور آپ کلام میں بڑھتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں BTL TV. گاڈ بلیس یو.